میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری لائف ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے، ہم اپنی مرضی کے مطابق جئیں کہ پیسہ ہمارا ہے، طاقت ہماری ہے، مال وقت ہمارا ہے۔ کچھ لوگوں کی بخشش صرف اس بات پر ہوئی ہے کہ انہوں نے اذان سن کر کے اپنے کام چھوڑ دیے تھے، صرف اس بنیاد پر ان کی بخشش ہو گئی کہ جب اذان میں اللہ اس کے رسول کا نام آ رہا تھا، انہوں نے ادب کے ساتھ اپنے کام کاج چھوڑ دی، اپنی مرضی نہیں چلائی۔ ایک بزرگ کے متعلق پڑھا تھا، وہ لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کو آگ میں تپایا جاتا ہے اور جب لوہا لال ہو جائے آگ میں تب ہتھوڑا اٹھا کر اس کو پیٹ پیٹ کر کے اس کو نقش دیا جاتا ہے، اور لوہار جانتا ہے تھوڑا سا بھی اگر وہ لوہا ٹھنڈا ہوا تو پھر نقش نہیں بنے گا۔ گرم تپایا ہوا لوہار جب ہتھوڑا اٹھا کر وہ مارتے، ابھی کندھے تک ہتھوڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آئی، ہتھوڑا پیچھے پھینک دیتے، پھر کہتے اس کے بعد میری مرضی نہیں، اب اللہ اس کے رسول کا نام آ گیا۔ اپنے حلال کاموں کو جب وہ چھوڑ دیتے تھے، میرے عزیزو، لوہے کا کام کر کے کما کر کھانا حلال ہی تو تھا، حلال کام کو چھوڑ دیتے تو پھر جب نبی پاک کا نام آ جائے تو حرام کاموں سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ ایمان کا تقاضا تو یہی ہے، جو حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ میں انہیں مصطفیٰ کے نام کا واسطہ دیتا ہوں، آؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند نہیں اسے چھوڑ دو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق جتنا ہو سکے اپنے آپ کو حوالے کر دو، نبی کے حوالے کر دو، پھر اپنی زندگیوں کا لطف تو دیکھو، مزے تو دیکھو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں چلتے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان دیکھیں، ایمان کی حلاوت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہماری زندگیوں میں بھی معاملات ایسے آ جاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، کبھی ایسا آئے تو سمجھ لینا کہ تمہارا امتحان چل رہا ہے، جھگڑا چل رہا ہے تمہارے بھائی کے ساتھ پراپرٹی کو لے کر، جائیداد کو لے کر، تمہاری بہنوں کا تمہارا معاملہ چل رہا ہے۔ آپ لوگوں کے مشورے سے، بلکہ اپنے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کسی عالم کے پاس گئے، مفتی کے پاس گئے، مسئلہ پوچھا، اس عالم دین نے یا مفتی شرع نے اپنے پیٹ سے نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث سے تمہیں بتایا تمہارا یہ ہے، تمہارا یہ ہے، بات ہو گئی۔ کس کی بات آئی؟ مولوی کی نہیں، مصطفیٰ کریم کی بات آئی۔ اب تمہارا امتحان ہے، تم نے اگر وہاں پر یہ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس کو اتنا مل جائے مجھے اتنا، تمہارا ایمان نہیں ہے۔ تم مولوی کی بات مت سمجھو، یہ مولوی کی بات نہیں، وہ نقل کر رہا ہے تاجدار مدینہ کی بات۔ اگر اطمینان نہیں ہے تو چیک کر لو حدیث کو جا کر کے، کیا یہ صحیح ہے؟ اور اگر حضور کا فرمان مل گیا، ہاتھ پیر چھوڑو، اب اپنی خواہشات کو ختم کرو، یہی ایمان ہے۔ کئی جگہ زندگیوں میں ایسے معاملات آتے ہیں، تمہارے سامنے اگر حدیث آ گئی، میرے عزیزو، یہ سب ہمارے تمہاری باتیں تو چھوڑو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی سراج الامہ، جن کا مقام یہ ہے کہ جہاں وہ دفن ہے 4000 ختم قرآن کیا انہوں نے، 5 لاکھ سے زیادہ حدیثیں انہیں یاد تھی، 1000 سے زیادہ محدث شاگرد پیدا کی، 80,000 سے زیادہ مسئلے حل کر کے دیے پوری امت کو، بڑا احسان ہے، بڑے امام ہیں۔ نیکیوں کا حال یہ ہے کہ کئی سالوں تک تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، سب کچھ ہے اپنی جگہ پر، لیکن جانتے ہو اپنے شاگردوں سے کیا کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی کتابیں یا میرے بتائے ہوئے مسئلے قرآن و حدیث سے ہی ہیں، قرآن و حدیث سے ہی ہیں، لیکن اگر میرے بعد میرے بتائے ہوئے مسئلے کے خلاف رسول اللہ کی کوئی حدیث آ گئی تو شاگردوں کو وصیت کیا، کہا رسول کا فرمان لے لینا، ابو حنیفہ کے مسئلے کو دیوار پہ مار دینا، میری بات کو دیوار پہ مار دینا، حضور کی حدیث کو پکڑ لینا۔ یہ ایمان ہے، یہ نہیں میں جو بولوں اسی پہ چلتے رہنا، میں جو کہوں وہی شریعت ہے، نہیں، میری بات کے بعد اگر کہیں سے بھی رسول پاک کی حدیث تمہیں اس کے الگ ملے، حضور کی بات کو لے لینا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ ہمارے اسلاف نے ایمان ہمیں یہ سکھایا،
وہی میں بات عرض کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق کی. آؤ امتحان کیسا ہوتا ہے. حدیبیہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. سب احرام پہنے ہوئے, لیکن مکہ والے 35 کلومیٹر دور ہی حضور کو صحابہ کو روک دی کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں, نہ عمرہ کرنے دیں گے, نہ طواف کرنے دیں گے, کچھ نہیں. ایسی حالت آ گئی کہ جنگ ہونے جیسے تھے حالات. جنگیں تو چلی رہی تھی. 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی, پھر جنگ احد ہوئی, جنگ خندق ہوئی. اس کے بعد یہ معاملہ تھا. بڑی بڑی جنگیں مکہ والے اور مدینے والوں کے بیچ ہو چکی تھی. 6 ہجری کو حضور عمرہ کے لیے جا رہے تو مکہ والے خار کھائے ہوئے تھے, روک دیا, راستہ روک دیا. اب حالت ایسی کہ سارے صحابہ احرام میں عمرہ کے لیے آئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حالات کی نزاکت کو دیکھا اور مکہ والوں کو بلا کر کے کہا چلو ہم صلح کرتے ہیں, جنگ نہیں کرنا چاہتے. اللہ کے گھر آئے تھے, صلح کرتے ہیں. مکہ والے تیار ہو گئے کہ صلح کر لیں گے, جنگ نہیں ہوگی. لیکن کن باتوں پہ صلح ہو رہی تھی؟ مکہ والوں کی شرطیں تھیں کہ اس سال آپ یہیں سے واپس جائیں گے اور احرام یہیں کھولیں گے, ہم مکہ میں انٹر ہونے نہیں دیں گے. اور دوسرے سال آئیں گے بغیر ہتھیار کے آئیں گے. پھر کئی شرطیں ایسی تھی ان کی کہ ہمارے جو مدینے میں ساتھی لوگ ہیں آپ ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے, اور پھر اگر ہمارا کوئی آدمی بھاگ کر مکہ سے مدینے آئے گا تو ہمیں واپس کر کے بھیجیں گے, اور مدینے سے کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے, ہم اپنے پاس رکھیں گے. یہ زور زبردستی کی شرطیں تھی. سب رسول اللہ مان رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مان لیا, ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. یہاں تک کہ صلح نامہ جو لکھا جا رہا تھا اس پہ سب سے پہلے ورڈ تھا من محمد رسول اللہ الی رؤساء قریش. محمد رسول اللہ کی طرف سے قریش کے سرداروں کے بیچ یہ ایگریمنٹ ہے. اس پر بھی انہوں نے آبجیکشن کیا, کہا ہم اللہ کا رسول آپ کو نہیں مانتے, یہ لفظ ہٹا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے, وہ چھوڑ کر اٹھ گئے کہ اس کے آگے میرا نہیں ہوگا. رسول اللہ کا لفظ ہٹانے کے لیے کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہٹایا, محمد ابن عبداللہ لکھا گیا. یہ سب حالات امتحان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں, صلح کر رہے ہیں. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جھک کر کے مان رہے ہیں, دب کر کے مان رہے ہیں. اس میں سب سے زیادہ بے چینی اور بے قراری سیدنا عمر ابن خطاب کو تھی. سارے صحابہ خاموش تھے. حضرت عمر آئے, پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر کیوں نہیں, ہم حق پر ہیں. کہا پھر آپ جنگ کی اجازت دیجیے, ابھی ان مکہ والوں کو ان کی اوقات بتاتے ہیں. ہم 313 تھے تب ان پر بھاری تھے, آج ہم 1400 کی تعداد میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میری آنکھیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے, آج جنگ کا ماحول نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت دیجیے, اجازت دیجیے. جنگ چاہتے تھے حضرت عمر, حضور نے منع فرمایا میں صلح کر رہا ہوں. اب حضرت عمر کئی جگہ گھوم رہے تھے صحابہ کے پاس, اور صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ چلو حضور کو مناتے سے. اخیر میں وہ آئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس, اور کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے بہت قریبی مشیر ہیں, مشورہ حضور اکثر ان کا قبول فرماتے, رد نہیں کرتے. حضرت عمر ان کے پاس گئے, کہا ابو بکر آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں وہ صلح کر رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا ان کافروں کی اوقات کیا ہے جو ہمیں اتنا دبا کر کے وہ صلح کر رہے ہیں؟ آپ چلیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ جنگ کی اجازت دی جائے. جب حضرت عمر کی آواز بڑھنے لگی, حضرت ابو بکر گھوم گئے, ان کے کندھوں کو پکڑ کر کے ہلایا زور سے, کہا الزم غرضک یا عمر, اے عمر اوقات میں رہ کر بات کرو, کسی ایسے ویسے نے یہ فیصلہ نہیں دیا, یہ اللہ کے رسول نے فیصلہ دیا. یہ ایمان ہے. حالات چاہے کچھ بھی کہہ رہے ہوں, میرے مصطفیٰ نے اگر صلح کہا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ. حضرت عمر نے کہا, حضرت ابو بکر نے جو جھنجھوڑا, حضرت عمر کہتے ہیں اس کے بعد پھر میرے دل میں ایمان راسخ ہو گیا. ایمان اسی کا نام ہے جو رسول کہہ دیں وہی شریعت ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ
وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن کہتا ہے رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اسی کا نام ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ ایک دو واقعات نہیں، ہزاروں واقعات ہیں۔ اپنی خواہشات کو ترک کر دینا، اپنی مرضیوں کو ختم کر دینا، یہی ایمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کم عمر صحابہ میں سے ہیں۔ ان کی عمر تو چھوٹی تھی، لیکن یہ شراب کے قہوہ خانوں میں کام کیا کرتے تھے، شراب سپلائی کرنے کا، جیسے چائے کے ہوٹلیں ہوتی اس طرح شراب کی تھی۔ ابھی حرام نہیں ہوئی تھی شراب، سب لوگ شراب پیتے بھی تھے، دھیرے دھیرے حرام ہوئی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں پیالے بھر بھر کر کے لوگوں کو دیتا تھا۔ ایک شام لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور شراب کے پیالے سپلائی ہو رہے تھے، میں شراب کے پیالے بھر کر دے رہا تھا، اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ آج سے شراب حرام ہے۔ ایک منادی اعلان کر رہا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں جیسی وہ آواز آنے لگی سب کے ہاتھوں سے پیالے گر گئے، سبوں نے اپنے ہاتھوں سے پیالے چھوڑ دی، جس کے لبوں تک کوئی پیالہ لگا تھا وہیں سے وہ ہٹا کر پھینک دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں مٹکے جو شراب کے بھرے ہوتے 50 سال پرانی شراب ہوتی، جس کی مکہ والے حفاظت کرتے، مدینے والے پورے لوگ حفاظت کرتے تھے۔ 50 سال پرانی 60 سال پرانی شراب پینا ان کا فخر تھا۔ مٹکے یوں توڑے جا رہے تھے، یوں توڑے جا رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں اس دن میں نے دیکھا مدینے کی ساری نلیاں، سارے گٹر صرف شراب سے بہ رہے تھے، سبوں نے گھر سے لا لا کر کے پھینک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا فرمان۔ اب اس کے بعد ہماری مرضی نہیں، ہماری خواہشات نہیں، ہمارے اپنی تمام تمنائیں نہیں۔ اسی کا نام ایمان ہے کہ جب میرے آقا کا فرمان آ گیا اپنی خواہشات۔ دیکھو وہ صحابہ کس کی بات پر، کس کی بات پر؟ کوئی منادی اعلان کر رہا ہے نا، اعلان کر رہا ہے، وہ یہ تو سوچتے اچھا انہوں یہ اعلان کر رہے ہیں گلی میں، آج کا آج پی لیں گے، جا کر حضور سے بات کریں گے، بعد میں چھوڑ دیں گے، توبہ کر لیں گے، حضور سے جا کر کے ملاقات کر کے معلوم کر لیں گے مسئلہ کیا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ نہیں، میرے آقا کا فرمان آ گیا، اگر مگر صحابہ نہیں کرتے تھے۔ یہی ان کے ایمان کا خاصہ تھا، اور قرآن نے اسی کی تعریف میں بیان کیا کہ جب ان کو کوئی حکم آتا تو وہ اگر مگر نہیں کرتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی طرح کی ایک بات، قبلہ جب تبدیل ہوا تھا، جانتے ہیں آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ پہلے ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، مدینے میں کعبہ اس طرف ہے تو بیت المقدس اپوزٹ، دونوں اپوزٹ سائڈ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں ہو گئی، حضور کے دل میں خیال آیا کاش ہمارا قبلہ کعبہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ حضور کا دل میں خیال آ رہا تھا اور حضور آسمان کی طرف منہ اٹھا رہے تھے، 2 رکعتیں ہوئی، اسی میں جبرائیل امین آیت لے کر آئے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ان قریب آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی خوشی ہے۔ پھر دوسری آیت اسی وقت نازل ہوئی، فول وجهك شطر المسجد الحرام، دیر کس بات کی محبوب، ابھی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، آپ کی مرضی ہے، آپ کی تمنا، آپ کی خواہش ہے، ابھی، یہ نہیں کہ اثر سے، یہ نہیں کہ کل سے، یہ نہیں کہ اگلے سال سے 2 رکعتیں ہوگی، 4 رکعت والی ظہر میں 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت میں میرے محبوب ابھی آپ چہرہ پھیر لیں۔ اب اندازہ کریں محبوب کی رضا کے لیے مولا تاخیر نہیں کرتا، اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دو عالم کی خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پھر گئے۔ میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں، میں نماز پڑھا رہا ہوں، پیچھے آپ کی صفیں لگی ہیں، اگر قبلہ ادھر ہونے کا مسئلہ آیا، جیسے اگر پھر گیا تو مقتدی تو سب میرے سامنے ہو، امام اس طرف پھر گیا ہے مقتدیوں کی طرف،
اب ہمارے پیچھے کوئی نہیں، مقتدی تو سب سامنے ہو گئے، لیکن وہ اہل دل صحابہ کیسے ایمان والے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر گئے قبلے سے اس طرف، صحابہ خود ہی ہٹتے ہٹتے حضور کے پیچھے آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، کسی ایک نے بھی پوچھا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اچانک، کیا ہم میں اور تم میں کوئی امام ادھر ادھر کر سکتا ہے؟ صحابہ کا ایمان یہی تو تھا کہ رسول جو کرے وہی شریعت ہے۔ چل کر کے میرے آقا آگے آئے، صحابہ بدلتے ہوئے پیچھے آ کر صفیں لگا لی اور 2 رکعت اس طرف منہ پھیر کر کے نماز پڑھی میرے آقا نے۔ وہ نماز خراب نہیں ہوئی، صحابہ ادھر سے ادھر آئے، چلے پھرے، لیکن نماز کسی کی ٹوٹی نہیں۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ کی اطاعت میں رہنا ہی عبادت ہے۔ اب نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر صحابہ کی نظریں اٹھی میرے آقا کی طرف، ہوا کیا ہے؟ اس وقت تک ان میں سے کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں؟ ایمان کا تقاضا یہی ہے، حضور فرما دے تو اس کے بعد اگر مگر نہیں۔ صحابہ دیکھنے لگے میرے آقا کی طرف ملتجی نظروں سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اپنے غلاموں سے، اے میرے صحابہ، میرے دل کی تمنا تھی اور اللہ نے آیت نازل کی اور اسی نماز میں ہمارا قبلہ بدل دیا گیا۔ سبوں نے الحمدللہ کہا، جبکہ اتنا اس وقت واویلا مچاتے یہودی اور عیسائی، برسوں سے کئی انبیاء کرام کا قبلہ بیت المقدس تھا، ان کا قبلہ بدل گیا اور حضور کا فرمان دیکھیں، حضور کی مرضی کے لیے خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بدلا، لیکن قیامت تک آ کر کے اب کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو ہمارے قبلے کو بدل سکے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہے گا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی مرضی کے لیے بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، اب جو یہ واقعہ میں نے چھیڑا، اس کی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ وہ جو موجود تھے صحابہ وہ تو بدل گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے اور نبی پاک اپنا چہرہ بدل لیے۔ دوسری طرف یہاں سے نماز پڑھ کر کے صحابہ گئے، باہر مدینہ طیبہ میں جا رہے تھے اور ایک جگہ سے صحابہ کا گزر ہو رہا تھا، وہاں دوسرے صحابہ جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے، ان کی بھی نماز چل رہی تھی اور یہ گزرنے والے جو صحابہ تھے یہ حضور کے پیچھے پڑھ کر آئے تھے۔ تو گزرتے گزرتے ان صحابہ میں سے کسی نے پکار کر کہا نمازیوں سے کہ اے نمازیوں، ظہر سے آج سے ہمارا قبلہ بدل چکا۔ حضور پاک پر آیت نازل ہوئی ہے، ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں، ان کے ایک صحابی نے اعلان کیا اور وہاں جو موجود صحابہ تھے سب کے سب اسی وقت اپنے آپ کو پھیر لیے۔ کیوں؟ نماز کی حالت میں بھی اگر فرمان رسول آیا تو اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب تمہیں بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فوراً حاضر ہو جاؤ، فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اس لیے میرے عزیزو، آج نفس ہمیں بہت ساری چیزوں کو کرنے سے روکتا ہے۔ تم ایک طرف اپنے نفس اور اپنی خواہشات کو رکھو، ایک طرف اپنی تمناؤں کو رکھو اور ایک طرف گنبد خضرا کے مکی کو رکھو، اور اس کے بعد دیکھو مجھے ادھر جانا چاہیے یا ادھر جانا چاہیے۔ نفس امارہ کی طرف بھاگتا ہوں تو سوائے گناہوں کی لذت کے اور کچھ میرے ہاتھ نہیں آنا ہے۔ یہ نفس مجھے جس عمیق غار میں ڈال رہا ہے، جس گڑھے میں ڈال رہا ہے، وہ سب کو پتا ہے گناہوں کی لذت کیا ہے۔ یہ چند دنوں کی زندگی تمہیں داغدار بناتی ہے، تمہارے کیے ہوئے اپنے کالے کرتوت پوری زندگی بھر تمہیں زخم دیتے رہتے ہیں، مرنے تک تمہیں پریشان کریں گے، بلکہ قبر میں جانے کے بعد اور حشر میں بھی یہ داغ پریشان کرتے ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، آج لو ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، کل نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج تمہارے پاس جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اور اللہ نے جو تمہیں لائف اور جو زندگی دی ہے، میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری لائف ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے، ہم اپنی مرضی کے مطابق جئیں گے، پیسہ ہمارا ہے، طاقت ہماری ہے، مال وقت ہمارا ہے۔ بے وقوف ہے وہ لوگ جو اس طرح کہتے ہیں تمہاری لائف ہے ہی نہیں، تمہاری زندگی ہے ہی نہیں،
مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اپنی خواہشات کو ایک جگہ ڈال دو، مجھے بتاؤ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی خواہشات کو حضور کے قدموں پر نہیں نچھاور کیا؟ کیا وہ جوان نہیں تھے؟ آپ نے سنا ہے احد کا میدان بڑا سخت تھا، یہ جنگ احد جو ہے اچانک مکہ کے کافر آئے اور احد پہاڑ کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈال دی۔ اب مدینہ طیبہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے وقت صحابہ کو اعلان کر رہے ہیں کہ صبح ہونے سے پہلے کہاں جانا ہے؟ احد پہ جانا ہے۔ رات کے وقت اعلان ہوا ہے، اور یہ وہ رات تھی جنگ احد میں جانے والی رات۔ اسی دن ایک نوجوان کی شادی بھی ہوئی، وہ اپنی بیوی کو لائے، اپنے گھر سہاگ رات منا رہا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن رات کو جیسی حضور کا اعلان ہو رہا تھا، صحابہ سب دوڑے جا رہے تھے، صفیں لگا رہے تھے، اور یہ سہاگ رات میں موجود دولہا اٹھ جاتا ہے اپنے بستر سے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے اب اس کے بعد میری مرضی نہیں، میرے مصطفیٰ کی فرمان رسول آیا ہے، میں اپنی خواہشات سے اب بستر نہیں سجاؤں گا۔ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا اگر تجھے پسند ہے تو میرا انتظار کر، ورنہ میں طلاق دے کر جاتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تو چاہے تو کسی اور سے نکاح کر لے۔ لیکن وہ مدینے کی خاتون صحابیہ تھی، کہا اے میرے سرتاج، دنیا کی زندگی میں تو شامل کر ہی لیا ہے، ہم نے رات گزار لی جو گزارنا تھا، اب آخرت کی زندگی سے کیوں الگ کرتے ہیں؟ آپ جائیں فی امان اللہ، آپ جائیں اللہ کے حوالے، میں انتظار کروں گی، اگر آپ صحیح سلامت آئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر شہید ہو گئے تو میں فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی، مجھے اس بات کا غم نہیں، جاؤ اللہ کے حوالے۔ کیا ان کی خواہشیں نہیں تھیں؟ کیا ان کی تمنائیں نہیں تھی کہ جوانی کے دن ہیں ہمیں بھی گزارنے چاہیے، آج شادی ہوئی کچھ تو مزے اٹھائیں، نیا جوڑا تو یہی چاہتا ہے، پوری دنیا کی خواہشیں۔ لیکن وہ مدینے والے ایمان پر ایسے کمپلیٹ تھے کہ ہماری خواہشیں نہیں، میرے مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق جینا۔ جب ہماری ضرورت آن پڑے میں پوری دنیا کو ایک طرف رکھوں گا، میرے رسول کی مرضی کو ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف۔ وہ آج کی رات کا دولہا اٹھ کر چلا گیا اور میدان احد میں دوسرے دن صفوں میں شامل بھی ہو گئے۔ جنگ ہوئی تھی احد کی جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، ان 70 شہیدوں میں ایک شہید یہ دولہا بھی تھا، حضرت حنظلہ۔ ایک رات کا دولہا شہید ہو گیا، اور جب لاشیں جمع کی جا رہی تھی تو لاش مل نہیں رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا حنظلہ کو شہید ہوتے تو دیکھا ہے لیکن لاش نہیں ملتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف دیکھا اور پھر نیچے کیا اور پھر فرمایا فلاں جگہ ہوگی، جاؤ۔ صحابہ وہاں گئے تو لاش تھی، لیکن ایسی کہ پانی کے قطرے ٹپک رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ان کے جسم پر پورے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں؟ حضور مسکرا کر فرماتے ہاں، اللہ کے فرشتے اسے اٹھا کر لے گئے تھے اور جنت کے پانی سے غسل دے کر لائے۔ پوچھا گیا شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، جو شہید ہوتا ہے اس کو اسی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، یہ اعزاز ہے شہید کا۔ اور لوگ مر جائیں تو کفن بھی ہے، غسل بھی ہے، لیکن شہید کے لیے نہیں، شہید غسل بھی نہیں کرے گا، تمہارے دیے ہوئے کپڑے نہیں، اپنے بدن کے کپڑوں میں جائے گا۔ ایکسپشن ہے صرف اللہ کی بارگاہ میں، اس کے لیے دنیا کے لوگوں کو آنے کے لیے قانون بنائے گئے، نہا کے آؤ اور دوسرے سفید کپڑے پہن کر کے آؤ، لیکن اللہ کی مرضی میں جو اپنی جان دیا، مولا فرماتا جو تو پہنا تھا وہی پہن کر میرے پاس، اس کے لیے ایکسپشن ہے۔ لیکن اس شہید کو غسل کیوں دیا گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی موت کا غسل نہیں ہے، یہ جب اپنی بیوی سے رات کو نکل رہا تھا اس پر غسل واجب تھا، لیکن اس نے یہ سوچ کر غسل نہیں کیا کہ کہیں میں حضور سے پیچھے نہ ہو جاؤں، کہیں حضور کے فرمان میں تاخیر نہ ہو جائے، اسی طرح سے یہ شریک ہو گیا۔
اس کو جو فرشتوں نے غسل دیا ہے وہ موت کا نہیں جنابت کا غسل دیا۔ میرے عزیزو، جب کوئی اپنے آپ کو حضور کے حوالے کرتا ہے تو اب اللہ کے فرشتے غسل بھی دیا کرتے ہیں۔ تمہارے سارے کاموں کے لیے اللہ کافی ہے، تمہاری ساری زندگی کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہی تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ تم گھبراؤ مت، پریشان مت، تمہاری ساری پریشانیاں، تمہاری ساری گھبراہٹ، ساری بے چینیاں اللہ ختم کرے گا، شرط ایک یہ ہے ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے اگر تم مصطفیٰ کی سچی غلامی کرو، اگر تم ایمان والے، ایمان اسی کو کہتے جب تک ساری دنیا سے زیادہ اپنے حبیب سے محبت نہ کرے۔ عزیزہ نے گرامی اوقات، خواہشات کس کی نہیں؟ ایک صحابی حضرت عبداللہ، اور وہ کالے رنگ کے تھے، ان کو کوئی جلدی بیٹی نہیں دیتا تھا، حضور کے پاس آئے اور کہا مجھے شادی کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے گھر بھیجا، ان کی خوبصورت بیٹی ہے، جاؤ کہنا کہ میں نے بھیجا ہے۔ یہ گئے، شوہر بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس جا کر کہا آپ کی بیٹی کے لیے میں نکاح کا پیغام لایا ہوں، اللہ کے رسول نے بھیجا۔ ماں باپ ہیں، دیکھا نوجوان یہ تو کالا کلوٹا ہے اور میری بیٹی تو بڑی خوبصورت ہے، یہ امتحان ہے۔ حضور نے فرمایا اب حضور کے بعد تمہاری مرضی چلے گی یا میرے آقا کی؟ وہ دونوں ماں باپ جو تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بات کر لیتے ہیں حضور سے، صرف اتنا کہا آپ جائیں۔ وہ جو کالے رنگ کے صحابی تھے ان کو پتا تھا ہر جگہ سے ریجیکٹ ہوتا ہوں، یہاں سے بھی ہو گیا ہوگا، انہوں نے کچھ زیادہ وہ نہیں لیا، واپس چلے گئے۔ لیکن اس وہ دونوں جو شوہر بیوی تھے ان کے گھر میں جو بیٹی تھی اندر سے باتیں سن رہی تھی، باہر آئی، کہا بابا کون تھے؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا تیرے رشتے کا پیغام لے کر۔ کہا کس نے بھیجا تھا؟ اللہ کے رسول نے بھیجا تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ کہا ہم نے کہا ہے کہ بعد میں بات کر لیں۔ بیٹی کہتی ہے بابا جان آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ نے کتنی بڑی خطا کی، آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ کہا بیٹی وہ تیرے مثل کا نہیں، تیرے برابر کا نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا۔ اس خاتون نے کہا صرف آپ نے اس کا رنگ دیکھا، بھیجنے والے کو نہیں دیکھا۔ بھیجنے والا کون تھا آپ نے وہ نہیں دیکھا۔ یہ بیٹیوں کا ایمان تھا جو مدینے میں تھی، بیٹیوں کا ایمان ہے کہ میرے مصطفیٰ کے بعد جو وہ کہیں پھر اپنی مرضیاں نہ چلاؤ۔ ماں باپ فوراً کہتے ہیں ہاں میری بیٹی خطا ہو گئی، ہم ابھی جاتے ہیں۔ دوڑے دوڑے وہ مسجد نبوی آ رہے تھے، جب تک یہ نوجوان صحابی بھی پہنچ گئے تھے، حضور سے عرض کر رہے تھے آقا انہوں نے منع کر دیا ہے، بیٹی نہیں دینے والے۔ اتنے میں ہی ماں باپ پیچھے سے دوڑ کر کے آئے، میرے آقا نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ خطا ہو گئی، تاخیر کی معافی، تاخیر کی معافی، ہم اپنی بیٹی اس نوجوان کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کا حکم ہے، اس کے بعد کوئی ہماری طرف سے چو چیرا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لاؤ اس بیٹی کو، لاؤ۔ مسجد نبوی میں اسی دن نکاح، ایک کالے رنگ کے جوان صحابی اور نہایت خوبصورت لڑکی ہے، حالانکہ خود حضور نے فرمایا ہے کہ کفو ہو برابری ہو، لیکن یہاں صحابہ کا امتحان بھی ہے کہ اپنی مرضی یا پھر رسول کی مرضی۔ نکاح تو ہوا لیکن وہ یہی جنگ کا اعلان تھا اس سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جن کی آج شادی ہونے والی اپنے طرف سے کچھ مال دیا، حضرت عثمان سے کہا کہ ان کی شادی کا سامان لانے کے لیے پیسے دے دو، ان کو پیسے دیے گئے۔ وہ آج بازار میں جا کر کے سامان خریدنے والے دولہے کے، اچھی چیزیں خریدیں، آج شادی ہونے والی ہے، لیکن جیسے ہی مدینے میں جنگ کا بگل بجا، جہاد پر جانے کا حکم ہوا، یہی وہ صحابی ہیں جو اپنی شادی کا سامان لینے کی بجائے تلوار خرید رہے ہیں، ڈھال خرید رہے ہیں، گھوڑا خرید رہے ہیں، ساری چیزیں خرید کر پورے پیسے ختم کر دیے۔ زرہ خریدی، زرہ جو لوہے کا لباس ہوتا ہے، کبھی انہوں نے نہیں پہنا تھا زندگی میں، وہ شوق تھا ان کو، پیسہ نہیں تھا، آج پیسہ آیا سب خرید لیا، ایک روپیہ بھی نہیں بچا ہے۔ جس کی شادی ہونی وہ یہ تو سوچتا جنگ میں جا کے آؤں گا، پیسے بچا کر کے بعد میں آ کر سارا سامان خرید لوں گا، نہیں، ساتھ لگا دیا، بعد کا پھر دیکھا جائے۔ اب جنگ میں جب وہ شریک تھے، یہ بھی احد کی جنگ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے
یہ جو نوجوان کالے رنگ کے صحابی تھے، یہ دوڑے دوڑے صفوں کو چیرتے ہوئے جا رہے تھے. نیا گھوڑا ہے، نئی تلواریں، نیا ڈھال. حضور نے اپنے صحابہ کو بلا کر پوچھا یہ جوان ہے کون؟ یہ کون ہے؟ صحابہ سب پیچھے لگ گئے، غور سے دیکھتے رہے. کہنے لگے یا رسول اللہ اجنبی ہے، کون ہماری صفوں میں آیا، ہماری جانب سے لڑ رہا ہے، اجنبی ہے، نہ یہ گھوڑا ہم جانتے ہیں نہ یہ تلواریں ہم جانتے ہیں. کیونکہ صحابہ ہر چیز پہچانتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اس کی کالی کالی کہنیاں دیکھ کر میں پہچان رہا ہوں وہ عبداللہ اسود ہے. میں نے اس کو آج شادی کے پیسے دیے تھے لیکن وہ ساری جنگ کے سامان خرید لایا ہے. چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہے زرہ سے، پورے لوہے کے لباس سے چہرہ بھی ڈھکا ہے، جسم بھی ڈھکا ہے. حضور فرماتے ہیں اس نے جنگ کے سارے سامان خرید لی. عزیزہ نگراں وقار یہی وہ جنگ تھی جس میں لڑتے لڑتے حضرت عبداللہ شہید ہو گئے. ان کے جسم پر کئی نیزے مارے گئے تھے، جسم چھلنی چھلنی تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحابی کے چل کر کے آئے تھے میدان احد میں، اور ان کے سر سے ٹوپی اتاری اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھے اور ان کے چہرے پر سے دھول میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے ہٹائی. اور اس کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کے صحابہ سے ارشاد فرمایا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. مومنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ دنیا میں پورا کر دکھایا. میرا یہ غلام، میرا یہ صحابی انہی لوگوں میں سے ہے. عزیزان گرامی وقار ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو حضور کے حوالے کرو، اپنی خواہشات کو نبی پاک کے قدموں میں نچھاور کرو. آج زندگی تمہارا امتحان لے رہی ہے. میں بچوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے، اپنی زندگی میں جھانک کر کے دیکھو. کیا تم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے؟ کیا تم اپنا نام احمد، محمد، عبداللہ، خالد یہ سب نہیں رکھے ہو؟ تمہاری نسبت رسول اللہ سے ہے یا نہیں ہے؟ تمہارا رشتہ میرے مصطفیٰ سے ہے یا نہیں؟ تم حضور کا نام لیتے ہی نعرے لگاتے، حضور کا نام لیتے ہی تم آج بھی مچل جاتے ہو. اتنی نسبت جب ہے تو پھر زندگی گزارنے کی یہ جو طور طریقے تمہارے محلوں میں آئے یہ کس نے ڈال دی؟ یہ کون لا کر کے تمہارے درمیان زہر پھیلایا؟ کس نے تمہیں ناسور بنا دیا قوم کا؟ کیا تم اندازہ کر سکتے ہو؟ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ سنتا ہوں کہ ہمارے محلے میں نشہ بکتا ہے، ہمارے محلوں میں نشہ کیا بھی جاتا ہے، کرایا بھی جاتا ہے، اور نشہ کے لیے نوجوان مرتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں. یہ تمام چیزیں کہاں سے آئی؟ یہ وحشی پن کیا میرے مصطفیٰ کے غلاموں میں آنا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ میاں ہمارا تمہارا اور ماں باپ کا رونا اپنی جگہ پر. ایک نوجوان جب بھٹکتا ہے تو ماں زندگی بھر ہوتی رہتی ہے، باپ چیختا رہتا ہے کہ میرا بچہ صحیح ہو جائے، صحیح ہو جائے. نشہ میں جب ایڈکٹ ہوتا ہے بچہ تو ماں باپ کی زندگی تو اجیرن ہوتی. لیکن تمہیں پتا ہے نشہ بہت دور کی بات. میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے کسی کے تلوے میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا. اس رسول پاک کی کیفیت یہ ہے، وہ اپنی امت سے اس قدر پیار کرتے، اس قدر محبت کرتے ہیں. تم اپنے آپ کو تباہ کر کے کیا میرے مصطفیٰ کو اذیت نہیں پہنچا رہے ہو؟ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی تکلیف نہیں ہوگی کہ دنیا آج تانا مارتی ہے مسلمان محلوں کی طرف انگلی اٹھا کر، اس محلے میں مت جاؤ مسلمان رہتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک فرشتے یہ خبریں پہنچا رہے ہیں کہ آپ کے غلاموں کو آج اتنا سخت انداز میں دیکھا جاتا ہے کہ اس محلے میں کوئی آنا پسند نہیں کرتا، میرے آقا پر کیا بیتتی ہوگی. ایک وقت وہ تھا جب رسول اللہ کے سچے غلاموں نے ایسا معاملہ بنایا تھا، اٹلی، ڈنمارک اور یورپ کے بادشاہوں کے بیٹے بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے پاس آتے تھے. ان کے آج بھی خط موجود ہیں لائبریریوں میں رکھے ہوئے. بادشاہوں کی اولاد مسلمانوں کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، اخلاق لینے آتے تھے، کردار لینے آتے تھے، اور وہ پھر اپنے ملک میں جاتے تو فخر سے کہتے ہم اسلام اور مسلمانوں کے پاس پڑھ کر کے آئے. لیکن آج حالات اتنے بدل گئے، اتنے بدل گئے. کیوں؟
اسی کو اقبال نے کہا سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، سوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ یعنی مال نہ ہونا تمہاری کمزوری اور تمہارے زوال کی وجہ نہیں، سبب کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ تم نے جب سے اپنا منہ موڑ لیا، حضور کے فرامین کو ایک طرف چھوڑ دیا، نبی کیا چاہتے ہیں اس کا خیال کرنا چھوڑ دیا، پھر امت کا حال یہ ہے کہ مولا نے تمہیں آج وہ دن دکھائے کہ گھر گھر آج ذلیل ہوتا جا رہا ہے، ٹھوکروں پر آ گئے۔ تمہارا حال یہ تھا کہ جس طرف گزرتے تمہارے پرچم لہراتے تھے، جس طرف سے تمہاری آبادیاں ہوتی، لوگوں میں خوشحالیاں آتی۔ پنڈتوں کی لکھی ہوئی کتاب بھی موجود ہے، الہ آباد یونیورسٹی کے ایک پنڈت پروفیسر لکھا ہے، کہا کہ ہمارے اس ملک میں بہت سارے لوگ باہر سے آئے، لیکن ہندو سماج کے لوگ سب سے زیادہ خوشیاں جو منائے تھے ایک بار جب محمد بن قاسم نے یہاں قدم رکھے، 19 سال کا جوان عورتوں کی عزت کی حفاظت کے لیے عرب سے چل کر کے آیا اور پورے لوگوں کو ان کے حقوق عطا کیے، آزادی سے رہو، جس کو جس دین پر رہنا ہے، ہر ایک کے حق کی حفاظت کرنے والا جوان تھا۔ یعنی غیر مسلموں نے بھی اس نوجوان کی تاریخ میں رتب اللسان نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ تھی، کہاں بدل گیا؟ افریقہ کے رہنے والے بربر قوم کے لوگ جو کپڑے نہیں پہنتے تھے، پتوں سے صرف جسم کو چھپاتے، لیکن میرے مصطفیٰ کے غلام صحابہ وہاں جا کر کے ان کے دلوں میں بھی عشق مصطفیٰ ڈال کر آئے تھے، جن کی زبان نہیں جانتے تھے لیکن وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے میرے آقا کے غلاموں سے۔ آج میں دعوت سخن بھی دیتا ہوں اور دعوت عمل بھی دیتا ہوں، اے نوجوان اٹھو، اپنی زندگیوں کو بدل ڈالو۔ آج پوری دنیا تمہارے انتظار میں ہے، تم کس کی محبت میں آج فدا ہو؟ دنیا آج جانتی ہے کہ یہ جس دن اٹھ گیا انقلاب آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا، اور ہم اس انقلاب کے انتظار میں ہیں۔ دنیا چاہے جتنا بھونک لے، ان کی طرف توجہ مت کرو، میں تم سے مخاطب ہوں۔ ان سے کیسے مخاطب ہونا وہ ہمیں معلوم ہے، ان ظالموں کو ان کی اوقات یاد دلانا ہمیں آتا ہے، لیکن ہمیں ہمارے گھر کی خبر لینا ہے۔ میرے گھر میں اگر سب ٹوٹے بکھرے ہوئے ہوں تو کب تک ان ظالموں کو چیختے چلاتے رہو؟ ہمیں پتا ہے ان کی اوقات کیا ہے، وہ موسم کے کیڑے ہیں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بھونکنے کے لیے کتے پیدا کیے جاتے اسلام کے خلاف، میرے آقا کے خلاف، لیکن وقت گزرتے ہی ان کتوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تاریخ میں آج تک ایسا ہی ہوتا آیا ہے، آج تک ایسا ہی ہوتا ہے، ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں رہتا، چلے جاتے۔ دیکھا نہیں ابھی 2 سال پہلے لکھنؤ کا وہ ایک رافضی کتا اپنا دین بدلا، اپنا نام بدلا، اپنا گھر بدلا، اور سوچا کہ میرے ایک بدلنے سے پورے مسلمانوں میں کھلبلی مچ جائے گی۔ اس کے ایک بدلنے سے ہمارے 8 سال کے بچے پہ بھی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کچرے کو کچرے ہی میں جانا چاہیے۔ اسلام میں اس کا کیا کام؟ بدل گیا، اور وہ یہ سوچتا رہا کہ اسلام کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی کتاب لکھ کر سوچا حضور کے اخلاق اور کردار پر بڑا دھبا لگا دوں گا، کیا کر لیا؟ کچھ نہیں۔ 1.5 سال کے بعد ہمیں پتا چلا سڑکوں پر کتوں کی طرح سوتا ہے۔ حالت یہ ہو گئی دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاڑ کا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ ادھر کب تک دھوتیوں میں رکھا جائے گا؟ کب تک سنبھالا جائے گا؟ وہاں سے لات مار کر کے جب بھیج دیا جاتا ہے تب پھر اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ حضور سے جو منہ موڑ کر پھرتا ہے ہر جگہ ذلیل و خوار ہو کر پھرتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ان کی اوقات کیا ہے، ان ظالموں کو جس طرح ہم مخاطب کرتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن درد اس بات کا ہوتا ہے اے نوجوانوں ہمارے گھر کی خبر بھی تو ہمیں لینی ہے، ہمارے گھر کی ہمیں خبر لینی، ہمارے محلوں کی ہمیں خبر لینی ہے۔ تم اگر ایک بار میرے مصطفیٰ کی عظمت کو سنبھال لو، ایک بار میرے آقا کے فرامین پر اپنی خواہشات کو قربان کرو، پھر دیکھنا میں کہتا ہوں نہ تمہیں بم بارود کی ضرورت ہے، نہ تمہیں تلوار چاقو کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کسی بڑی فوج کی ضرورت ہے، کچھ نہیں۔ ایمان جس کے دل میں آتا ہے اس کا چلنا پھرنا بھی کتوں کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے
सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला जब छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, बुजुर्गों ने आज भी उनको देखी हुई आंखें मौजूद हैं, उनकी मुरीद भी मौजूद है। जब वो वहां से गाड़ी से रात के वक्त गुजर रहे होते, फोन नहीं है, टेलीफोन नहीं, इंटरनेट नहीं है, लेकिन रात के वक्त भी आदिवासी लोग जो आधे कपड़े पहनते वो लाइन लगाकर खड़े रहते थे कि अल्लाह का वली यहां से गुजर रहा है। मुफ्ती आजम हिंद का चेहरा जो जमाल आ रहा था, जमाल आ रहा, खूबसूरत, देखते लोग कदमों पर गिरते, बोसे लेते और चले जाते। उनके साथ मौजूद उनके खुलफा कहते हैं, हम ये सोचते थे आखिर इन जंगलों में रहने वालों को बताता कौन है कि ये यहाँ से गुजर रहे हैं, कौन बताता है? मेरे अजीजों, नुक्ता यही है, जो मेरे मुस्तफा का हो जाए, अल्लाह उसका नाम ही नहीं, उसकी मोहब्बत पूरी कायनात के सीने में डालता है। हर एक के दिल को फेर देता है, रब ताला फेरता है। आज हमें जो इज्जत मिली है, हमारी अपनी हैसियत क्या है? लोग मुझे मेरे बाप के नाम से नहीं पहचानते, मुझे जो पहचानते मेरे मुस्तफा की निस्बत से पहचानते। हमारी अपनी कैफियत, ना मैं अपने इल्म से पहचाना जाता हूँ, ना मेरा तकवा, ना मेरे अखलाक, ना मेरे किरदार, ना मेरा खानदान। मुझे दुनिया पहचानती है तो सिर्फ इतना ही है जो मैं दुआ भी करता हूँ, या रसूल अल्लाह सगे तैबा सब कह के पुकारे बेगम। मुझे सारे लोग तैबा का, मदीने का कुत्ता कहकर पुकारे। मेरी दुआ यही है, मैं यही अर्ज करता हूँ, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। और फिर हमने देखा है इस निस्बत से जिसका तारुफ होता है, फिर दुनिया को पता चल जाता है ये 100-200 की नोटों से खरीदी हुई इज्जत नहीं होती, ये मेरे मुस्तफा के कदमों से आने वाली इज्जत है। और यही फिर आपको भी कहना पड़ेगा, एक बार उठ करके तो देखो, उस नबी पाक के नाम पर अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करके देखो, मौला कहां से कहां पहुंचाता है। एक दिन तुम एलानन लोगों को कहोगे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हुजूर पर एक बार बिक जाओ, फिर अनमोल बन जाओ, अनमोल बन जाओ, दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द मौला लगा देगा। इज्जतें जब दुनिया में ये हैं तो फिर कयामत का हाल क्या होगा? देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आओ आखिर में मैं एक जुमला अर्ज करूंगा कि अब मैंने जो कहा, अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करो हुजूर की तरफ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे सीनों में कैसे आए, कैसे आएगी, और अभी कितनी है कैसे पता चले? ये पता चलाने का एक आला भी है, थर्मामीटर है। लोग अभी मैं पूछूं तो दोनों हाथ भी उठा दें, हाँ हम भी हुजूर पर फिदा होने को तैयार है, मरने को तैयार है, जान देने को तैयार है। सब चीजें तुम्हारी वक्ती तौर पर नहीं होनी चाहिए कि यहां से ऐलान हुआ अभी हाँ हम भी तैयार है, हम भी तैयार है। वो तो तैयारी एक लाठी के बाद अलग अंदाज से हो जाती है। लेकिन जो तरीका है मोहब्बत मुस्तफा के सीनों में मौजूद होने की पहचान का, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देखो लोगों की फितरत है, जिससे आदमी जितनी मोहब्बत करता है दिन में उसका जिक्र बार बार करता है, बार बार करता है। जिसका दिल में घर बन जाता है उसको बार बार याद भी करता है, बार बार उसका लोगों में जिक्र भी करता है। ये प्रैक्टिकली बात आप देख लें, तसव्वुर समाया रहता है। मोहब्बत का तकाजा यही है, जब तुमसे पूछा जाए तो महबूब का जिक्र करने लग जाओ। अजीजान गिरामी, अब आप अपनी जिंदगी में देखो, दिन भर कितनी मर्तबा हुजूर को याद करते हो, कितनी मर्तबा लोगों के सामने मेरे आका का जिक्र करते हो। इमाम गजाली से पूछा गया तो क्या तरीका है? कहा सबसे ज्यादा हुजूर पर दुरूद पढ़ना शुरू करो। बैठते उठते खड़े होते इंतजार की घड़ियों में कहीं पर भी हो हुजूर पर दुरूद पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जब जुबान पर ज्यादा जिक्र आने लगेगा तो दिल में मोहब्बत समा जाएगी, और फिर उसके बाद अमल का भी मकाम आता है, अमल में भी वो आ जाए।